أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا القرآن للناس من كل مثل وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. صدق اللہ العظیم. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. صلاة كثيرا كثيرا. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. گرامی قدر سامعین، بحمد اللہ، بفضل اللہ، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے درس اور ترجمے کا سلسلہ جاری ہے. پچھلے بیانات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر فرمایا اور قیامت کا ذکر کر کے ہمیں سمجھایا
کہ اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ، اسی کے اندر تمہاری نجات ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سب سے بڑے دشمن ابلیس کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے اور تمہارے بابا کا بھی دشمن ہے۔ اس کی کوشش یہی ہے کہ تمہیں جنت میں نہ جانے دے اور اپنے ساتھ تمہیں جہنم میں لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس سے ہمیں خبردار کرتے ہوئے اور جہنم کا ذکر کرتے ہوئے آج پھر اپنے قرآن کا ذکر کیا ہے کہ اگر تمہیں ابلیس کے وار سے بچنا ہے، اگر تمہیں جنت میں جانا ہے، اگر تمہیں جہنم سے بچنا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ اور ایک ہی طریقہ ہے کہ میری آخری کتاب قرآن مجید پر ایمان بھی لاؤ اور پھر اس پر عمل بھی کرو۔ اور یہ قرآن مجید کوئی مشکل نہیں ہے کہ تمہیں سمجھ نہ آئے۔ میں نے اسے انتہائی آسان کر کے بیان کیا ہے، اور جس جس جگہ پہ ضرورت پڑی ہے میں نے اس قرآن کی آیتوں کی تشریح اور توضیح بھی بیان فرما دی ہے۔ اور پھر یہ بھی میرا احسان ہے کہ میں نے اس قرآن کے اندر ایک ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے کئی طرح کے دلائل دیے ہیں۔ کوئی ایک قسم کے دلائل نہیں ہیں، میں نے پھیر پھیر کر مختلف انداز اختیار کر کے مختلف عنوان اختیار کر کے اور چینج کر کے مضمون اور عنوان کو میں نے تمہیں مسئلہ سمجھا دیا ہے۔ تو سمجھانے کا یہ انداز اللہ تبارک
و تعالی نے اس طرح اختیار کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، او لوگو میں نے اس قرآن مجید کے اندر تمہارے لیے ہر قسم کا انداز اختیار کیا ہے، من کل مثل، مثالیں بھی بیان کی ہیں، اور میں نے مختلف دلائل تمہارے سامنے پیش کیے ہیں، عقلی دلائل بھی پیش کیے ہیں کہ تم اپنے عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے میری توحید کو سمجھو۔ نقلی دلائل بھی بیان کیے ہیں، پچھلے انبیاء کرام کے واقعات بیان کر کے کہ انہوں نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا، ان کی کتابوں کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے، میں نے یہ انداز بھی اختیار کیا ہے۔ نقلی دلائل دیے ہیں انبیاء کرام کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، کہ اس قرآن کی بات کو تاکہ تم سمجھ سکو۔ میں نے آفاقی دلائل بھی دیے ہیں، آفاق کا مطلب ہوتا ہے یہ کائنات، کائناتی دلیل میں نے وہ بھی بیان کیے ہیں، اور میں نے انفسی دلائل بھی بیان کیے ہیں۔ انفس کا مطلب ہوتا ہے انسان کے اپنے وجود کے اندر سے دلیل دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ انداز بھی اختیار کیا کہ اگر کائنات کے اندر غور کرو تب بھی بڑی آسانی کے ساتھ تمہیں میری وحدانیت اور توحید سمجھ آ سکتی ہے، اور اگر تم اپنے وجود کے اندر غور کرو، اپنی باڈی کے اندر غور کرو کہ کس طرح ایک قطرے سے میں نے اتنا حسین انسان بنا دیا، اس کے اندر غور کرو تب بھی تمہیں مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ علاوہ ازیں میں نے ہر چیز کی طرف تمہیں توجہ دلائی ہے، ہر گراہے کے الزمیں برویت وحدہ لا شریک لہ میں گوید، گھاس کے ایک پتے پر بھی اگر تم توجہ اور غور کرو تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ بنانے والا کوئی ہے، اور بنانے والا کون ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور یہ بات سمجھ آنے والی ہے کہ جس چیز کو جو بناتا ہے سب سے پہلے وہ اس کی ملکیت میں ہوتی ہے، تو ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے دلائل میں نے بیان کیے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، صرفنا
صرف یصرف، پھیرنا، چینج کرنا، تبدیل کرنا۔ آپ عرب میں جائیں نا تو وہاں آپ کو دکانیں ملیں گی صراف کی۔ صراف کا مطلب ہے چینج کرنے والا، اپنا پیسے چینج کرنے والا، منی چینجر۔ تو صرافہ کا کیا معنی ہے جی؟ چینج کرنا، تبدیل کرنا۔ میں نے مختلف عنوانات بیان کر کے اور جناب عنوان تبدیل کر کر کے میں نے تمہیں مسئلہ سمجھایا ہے۔ صرفنا فی ھذا القرآن، کسی جگہ قرآن کے اندر وہ مسئلہ میں نے ایک انداز میں بیان کیا ہے، اگر تمہیں وہ سمجھ نہ آئے دوسرے مقام پہ میں نے وہ مسئلہ دوسرے انداز میں بیان کر دیا ہے۔ من کل مثل، میں نے ہر قسم کی مثالیں بھی دی ہیں۔ مثال تب دی جاتی ہے جب بندے کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو مثال دے کر سمجھایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے مثالیں دے کر بھی تمہیں مسئلہ سمجھایا۔ میں نے اپنے قرآن کے اندر تمہارے گھر کے سامنے جو بکری کھڑی ہوتی ہے، تمہارے دروازے پہ جو گائے کھڑی ہے، تمہارے دروازے پہ جو بھینس کھڑی ہے، میں نے اس بھینس کے اندر بھی تمہیں غور کرنے کی اور وہاں سے بھی تمہیں مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اس جانور کے اندر غور کر، اس بکری کے اندر غور کر میرے بندے، اس بھینس کے اندر غور کر۔ اگر تجھے قرآن کی آیتوں سے مسئلہ سمجھ نہیں آیا، اگر تجھے آفاقی دلائل سے مسئلہ سمجھ نہیں آیا، اگر تجھے انفسی دلائل سے مسئلہ سمجھ نہیں آیا، اگر تجھے تیرے اپنے وجود کے اندر سے مسئلہ سمجھ نہیں آیا، ذرا میں تیری توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، میں اس گائے سے، اس بکری سے تجھے مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ، اس گائے اور بکری کو تو کیا کھلاتا ہے؟ چارہ کھلاتا ہے، خشک چارہ کھلاتا ہے، کبھی کوئی چیز کھلاتا ہے، لیکن اسی گائے کے پیٹ کے اندر میں نے ایسی مشین لگا رکھی ہے جو اس چارے میں سے دودھ بنا لیتی ہے۔ یہ مشین اندر فٹ کرنے والا کون ہے؟ کیا دنیا کے اندر ہمارے پاس سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، کیا کوئی ایسی مشین ہے کہ ایک طرف سے بھوسا ڈالو، ایک طرف سے جناب چارہ ڈالو اور دوسری طرف سے دودھ برآمد ہو جائے؟ لیکن یہ مشین کس نے بنائی؟ بولیں، ذرا بولتے بھی جاؤ نا، ٹھنڈ ہے تو بولو۔ ہاں، یہ مشین بنانے والا کون؟ چارہ تو نے ڈالا، بھوسا تو نے ڈالا، خشک چارہ تو نے ڈالا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور اسی کے اندر ذرا غور کر۔ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ، تیرا چارہ، تیرے پٹھے بھینس کے میدے میں گئے، بکری کے میدے میں گئے، پھر وہاں سے ان کا جوس نکلا، پھر وہ جوس آگے انتڑیوں میں چلا گیا۔ یہ سارے نظام کے اندر نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ، ایک طرف تیرے ڈالے ہوئے چارے سے گوبر بن رہا ہے، ایک طرف اسی چارے سے میں خون بنا رہا ہوں۔ یہ اندر خون پیدا کرنے والا کون ہے جی؟
ہاں میں نے خون بنایا جو اس کی غذا کے لیے ضروری ہے، پھر اسی چارے سے اسی جانور کے اندر، اس کی نالیوں کے اندر میں نے خون بھی جاری کر دیا، اور بعض نالیوں کے اندر میں نے گوبر کو جاری کر دیا۔ گوبر ایک طرف جا رہا ہے، اپنے رستے کی طرف جا رہا ہے، خون اپنے رستے کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا۔ اس بھینس کے پیٹ سے کس کی کاریگری ہے، کس کی یہ اللہ کی محنت ہے، یہ طریقہ ہے، میں تمہیں خالص دودھ پلاتا ہوں، لبنن خالصا، اس تیرے دودھ کا رنگ بھی سفید، اس کے اندر خون کا رنگ شامل نہیں ہوا، اس کے اندر گوبر کا رنگ شامل نہیں ہوا، اس کے اندر کوئی اور قسم کا رنگ شامل نہیں ہوا، لبنن خالصا، وہ خالص سفید رنگ کا دودھ۔ دودھ کا رنگ کیا ہوتا ہے جی؟ سفید، اس کو کہتے ہیں سفید۔ یہ جو پانی کو ہم کہتے ہیں نا سفید، پانی سفید نہیں ہے، پانی بے رنگ ہے، پانی اس کا کوئی رنگ نہیں ہے۔ اور دودھ ہے جناب، میں نے تجھے دودھ پلایا، لبنن خالصا، اس کے اندر تیری غذائی ضروریات میں نے رکھ دی، اس کا کلر میں نے کتنا خوبصورت بنایا، اس کا ذائقہ میں نے کتنا خوبصورت بنایا، اور اس کا درجہ حرارت میں نے معتدل بنایا۔ اگر سخت گرم ہوتا تو نہ پی سکتا، اگر سخت ٹھنڈا ہوتا پھر بھی تیرے لیے مشکل تھا۔ یہ اس دودھ کو میں نے بنایا لبنن خالصا، وہ خالص دودھ میں نے تیرے لیے مہیا کیا۔ میں نے اس بھینس کے اندر جس کا اپنا رنگ کالا ہے، میں نے اس کے نیچے بوتلیں لٹکا دیں۔ کتنی بوتلیں جی؟ 4 بوتلیں، اوندھی بوتلیں، منہ بوتل کا نیچے اور پیندہ اوپر، کوئی ڈھکن میں نے نہیں لگایا، میں نے کوئی اس کے اوپر سیل نہیں لگائی۔ وہ 4 بوتلیں دودھ کی وہ جناب کھڑی ہیں، یا اللہ دودھ گر جائے گا، بوتل کا ڈھکن تو لگانا تھا، یا اللہ ہم تو بوتل الٹی کریں تو چیز بہہ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، میں نے ان بوتلوں کو آرڈر دے دیا، جب تک میرا بندہ تمہیں ہاتھ نہ لگائے تم نے دودھ نہیں مہیا کرنا۔ تو جا کر ہاتھ لگاتا ہے۔ ہاں یہ تو جان دے ہو نا، وہ اسی نکے ہوندے مجھ رکھی ہوئی آئی نا، تے ایک پڑوسی ساڑی مجھ چوندا ہی، وہ آدھا ہی عبد الخالق تو مجھ سنگا، تے میں آیا تو سنگا۔ تو ان کو سنگانے والا، یہ سسٹم پیدا کرنے والا کون ہے؟ فرمایا لبنن خالصا، یہ خالص دودھ ان بوتلوں کے اندر میں نے تیری بالٹی کے اندر ڈالا، اس میں جناب خون کی آمیزش نہیں ہے، اس میں گوبر کی آمیزش نہیں ہے۔ اے بندے اس میں غور کر، سائغن للشاربین، وہ دودھ بھی ایسا سائغن، سائغن دا میں نے جیڑا آسانی نال سگو تلاں، کئی چیزاں ہوندیاں آسانی نال سگو تلاں، شاید جناب ذائقہ ہی خراب ہوئے تے سگو تلاں گزر دیے، شاید جناب قوام بڑا سخت ہوئے، بڑی جناب والا اس کا سخت قوام ہو وہ جاتی ہے گلے سے، سخت گرم ہو وہ گلے سے نیچے جاتی ہے، اس کے اندر بدبو ہو وہ گلے سے نیچے جاتی ہے۔ فرمایا سائغن، میں نے اسے
تیری فطرت کے مطابق بنایا، سائغن للشاربین، میں نے تجھے خالص دودھ پلایا میرے بندے، جس طرح یہ دودھ میں نے تجھے خالص پلایا، اسی طرح تجھے چاہیے کہ جب عبادت کا وقت آئے، جب سور و پکار کا وقت آئے، پھر پکارنا بھی کس کو ہے؟ خالص پکارنا ہے یا اس میں آمیزش کرنی ہے، ملاوٹ کرنی ہے؟ ملاوٹ تم کرتے ہو دودھ کے اندر، میں نے تو ملاوٹ، اللہ کی جو قدرت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں جی؟ خالص، اور وہ ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہیں، ایک جیسی۔ ہاں جی، فرمایا اسی کے اندر غور کر، لبنن خالصا، میں نے خالص دودھ تیرے برتن میں ڈالا۔ اے بندے ذرا اسی بھینس کے اندر، بکری کے اندر غور کر، یہ کس کی کاریگری ہے؟ آج تو دودھ بن رہا ہے نا جناب، پہلے تو ہم کہتے تھے دودھ بنا نہیں سکتے، بھینس کے اندر ہی بنے گا، تو آج کل لوگوں نے دودھ بنانا بھی، بس کیمیکل ہے، ڈالو تھوڑا سا ہلاؤ، اس کی رنگت سفید ہو جائے گی، بس جب رنگت سفید ہو گئی وہ کہتے ہیں جی دودھ بن گیا۔ رنگت تو ہزاروں چیزوں کی سفید ہو سکتی ہے۔ فرمایا لبنن خالصا، پھر جس طرح اس کا بچہ، وہ جانور، وہ بڑھتا جاتا ہے، اس کے دودھ کے اندر تبدیلیاں لانے والا کون؟ آپ غور فرمائیں، لیبارٹری میں جا کر ٹیسٹ کریں، ماں کا دودھ پہلے دن کا، اس کے اندر اور خصوصیات ہوں گی، 10 دن بعد دودھ کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ کیوں جی؟ بچہ بڑا ہو گیا ہے۔ مہینے کے بعد دودھ کے اندر اور تبدیلی آ جائے گی، کیونکہ بچہ بڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ اندر تبدیلیاں لانے والا کون ہے؟ اس کی عمر کے مطابق۔ اللہ فرماتے ہیں صرفنا فی ھذا القرآن للناس من کل مثل، میں نے ہر قسم کا انداز اختیار کر کے تجھے مسئلہ سمجھایا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، پھر بھی انسان جھگڑا کر رہا ہے، ماننے کے لیے تیار، ضد پہ اڑا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آج تو میری مخالفت کرتا ہے اور میرے احکامات کے سامنے اکڑتا ہے۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی، ذرا اپنی اصلیت پہ غور کر، تو تھا کیا چیز؟ او گندے پانی کے ایک قطرے، آج تو میرے سامنے اکڑتا ہے، میرے قوانین کے سامنے اکڑتا ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ میں نے تجھے بنایا، اور جب چاہوں تو تیری روح کو میں کھینچ لوں، اور پھر کیا ہوگا جی؟ اوندھا گر جائے گا۔ دیکھو نا، ایک آدمی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، میں نے دیکھا وہ بیٹھے ہیں جناب، پتہ نہیں کوئی دودھ پلائی کی رسم تھی یا کیا تھی، وہ سارے بیٹھے ہیں خوشی کے اندر، دولہا صاحب جناب سارے نیواں کیتا اور جناب روح پرواز کر گئے۔ وہاں کسی کو وہم و گمان تھا کہ اس نے اب مر جانا ہے، یا دولہے کو پتا تھا یا دلہن کو پتا تھا؟ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، اس واسطے ظلم نہ کیتا کر، زیادتیاں نہ کیتیاں کر، میرے حکم دی مخالفت نہ کیتی کر۔ اگر مخالفت کرے گا تو سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ فرمایا تجھے مسئلہ سمجھ نہیں آتا، میں نے گائے کا ذکر کیا، میں تجھے مچھر کا ذکر کر کے مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ اندازہ لگاؤ جی، مچھر، اللہ نے اس کا ذکر کیا، اللہ نے مکڑی کا ذکر کیا، یہ ڈاور جو ہوتا ہے جالے بناتا ہے، اس کا ذکر کیا، اللہ نے مکھی کا ذکر کیا۔ فرمایا اے انسان،
میں مکھی کو سامنے رکھ کر تجھے اپنی مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ یا ایوہ الناس ضرب مثل، ضرب وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، میں نے ہر مثل بیان کی، میں نے ہر عنوان بیان کیا، میں نے ہر مثال بیان کی۔ آج تجھے میں مکھی کا ذکر کر کے اپنی توحید کا مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ ضرب مثل فاستمعوا لہ، ذرا غور کر، میں تیرے سامنے ایک مثال بیان کرن لگا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، یا اللہ ذکر کوئی نہیں کیا تو نے، کس کو پکارتے ہیں؟ فرمایا نہیں، من دون اللہ، میں تو وکھرے جنہ نو پکار دیو، چاہے ولی ہومن، چاہے جناب نیک لوگ ہومن، چاہے فرشتے ہومن، حتیٰ کہ چاہے انبیاء ہومن، اللہ نے سب کا ذکر کیا۔ تدعون من دون اللہ، جن جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، میرا دعویٰ ہے، میرا چیلنج ہے، لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے کے سارے وہ مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، لن یخلقوا، یہ اللہ مثال دے رہا ہے، ذباباً، وہ میری بنائی ہوئی مکھی جیسی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگلی بات، حقلّاتے نہیں کر سکتے، اکٹھے ہو جان سارے، سوچ بچار کرن، کوشش کرن، یا اللہ کوشش کرنے سے تو ہو سکتا ہے۔ فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی بھی بنا۔ مکھی کے اندر میں نے، مکھی کی آنکھ کے اندر کتنے عدسے ہوتے ہیں جی؟ مکھی دی آنکھ دے اندر اے جڑے عدسے ہوندے نا جنہاں نال ویکھیا جاندا ہے، لکھاں دی تعداد وچ ہوندے۔ ہن آنکھ کتنی ساری ہے تے اندازہ لگاؤ، اس کے اندر بھی جان تو ہوتی ہے، اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ خون تو ہوتا ہے، اور اس کا منہ بھی ہوتا ہے، اس کا سونڈ بھی ہوتا ہے، اور اس کا جناب اخراج کے لیے اس کا مقد بھی ہوتا ہے، اڑنے کے لیے پاؤں بھی ہوتے ہیں، بیٹھنے کے لیے اس کے پیر بھی ہوتے ہیں، اس کا معدہ بھی ہوتا ہے، اس کے اعضائے تناسل بھی ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک مکھی کے اندر پیدا کرنے والا کون ہے جی؟ فرمایا ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ اکٹھے بھی ہو جائیں مکھی نہیں بنا سکتے۔ یہ مسئلہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ تسی آکھو نا مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مکھی کوئی بنا لیتا ہے، نہیں، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ سب کچھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اب اگلا مسئلہ آ رہا ہے، اصل مسئلہ۔ فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر میری بنائی ہوئی مکھی ان کے سامنے سے کوئی ذرہ بے مقدار اٹھا کر لے جائے، میری مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لا یستنقذوہ منہ، وہ اس سے واپس لے سکتے ہیں کہ مکھی کو کہے بھائی واپس دے جا، لا یستنقذوہ منہ، وہ واپس نہیں لے سکتے۔ اچھا وہ جو چیز ہے جو مکھی نے اپنے منہ میں ڈالی ہے وہ خود باہر آ سکتی ہے؟ وہ بھی کمزور۔ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور، اس سے وہ حاصل کرنے والا بھی کمزور، اور جناب وہ چیز بھی
کمزور۔ اے بندے میں نے مکھی کا ذکر کر کے تجھے مسئلہ سمجھایا، لیکن کیا کیا جائے؟ ما قدر اللہ حق قدرے، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ آدھا پہ ہے بھائی میری قدر، اسی مولوی آدھے ہیں نا میری قدر نہیں کیتی، میرے ابے دی قدر نہیں کیتی، میرے ابے نے 50 سال دین دی خدمت کیتی ہے، مدرسہ بنایا ہے، خرچہ کیتا ہے، اور اج ظالم لوگاں نے اس دے اتے جبرن قبضہ کر لیا ہے، اور میں کہ آکھنا جی قدر نہیں کیتی، میرے ابے دی میرے والد دی قدر نہیں کیتی، حیا نہیں کیتا، شرم نہیں کیتا، اتنے بڑے عالم نہیں، عزت نہیں کیتی۔ اللہ فرماندا ہے تو تے میں کیا چیزاں؟ اللہ کہہ رہا ہے ما قدر اللہ حق قدرے، اللہ کی قدر بھی انہوں نے، جدو اللہ دی قدر نہیں کیتی تے اسانوں دے وچ رومن دی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کی حالت بھی یہی ہوتی ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ خود انشاءاللہ جو ظالم لوگ ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو غصب کرتے ہیں، میرے سامنے اللہ کا قرآن موجود ہے، مجھے یقین ہے اللہ ان کو ضرور بالضرور اللہ تبارک و تعالی اسی دنیا کے اندر کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا؟ میں نے بھی جمعے پہ جھولی پھیلا کر رب کے سامنے کہہ دیا ہے اشکو بسی و حزنی، بولو بولو، جان ایک دیاڑے رب نو دینی ہے، ٹینشن لین دی لوڑ کوئی نہیں، میں جان تلی تے رکھ کے ودا۔ اشکو بسی و حزنی اللہ، یا اللہ میری فریاد، یا اللہ میری درخواست کس کے سامنے؟ کیا خیال ہے اللہ فریاد کو ضائع کر دے گا؟ لازماً اللہ تبارک و تعالی حق کا فیصلہ کرے گا۔ فاللہ یحکم بیننا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ یا اللہ تو آپ فیصلہ فرما، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ رب انی مغلوب فانتصر، اسی یادیں ساڑی قدر کوئی نہیں تے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ما قدر اللہ حق قدرے ہی۔ نہ جیڑا مظلوم ہوئے، توجہ کرو، جیڑا مظلوم ہوئے جدے اتے ظلم ہوئے انہوں رومن دی اجازت ہے یا وہ بھی کوئی نہیں؟ جی ہونی چاہیے نا اس نو۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ چلو ٹھیک ہے سب کچھ چھین لیا تم نے، لیکن رونے والی تو یہ فطرت جو ہے یہ تو نہیں چھین سکتے۔ رات کی تاریکیوں میں رب کے سامنے دعا مانگنے کی طاقت تو کوئی نہیں چھین سکتا کہ چیخ سکتا ہے۔ اس لیے سارے حضرات دعا مانگا کریں اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ حق کا فیصلہ فرمائے، اللہ ظالموں کو اسی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچائے اور اللہ حق کا فیصلہ کرے۔ یہ میں ظالم ہاں تے اللہ مین کیفر کردار تک پہنچائے، میں تے آدھا پہ جناب بالکل۔ فرمایا تم سمجھتے ہو، مثالیں دے کر اللہ نے مسئلہ سمجھایا۔ ایک اور مثال آ گئی، لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء۔ اللہ فرماتے ہیں ایک اور مثال سمجھ، جن ہستیوں کو تو پکار رہا ہے اس کی مثال کیسے ہے؟ کباسط کفیہ، دونوں ہاتھ پھیلانے والا، الی الماء، کس کی طرف؟ پانی کی طرف، اور پانی کو کہہ رہا ہے او پانی میں بڑا پیاسا ہوں، میں بڑا دکھی ہوں، مجھے بڑی شدید پیاس لگی ہے، میری جان نکل رہی ہے، مہربانی کر میرے منہ میں آ جا۔ آج ہی پانی آ جائے گا، چاہے قیامت تک کھڑا پکارتا رہے۔ لا یستجیبون لہم بشیء، وہ اس کی پکار کو قبول۔
نہیں کر سکتے، مثالیں دے کر مسئلہ سمجھایا۔ ضرب مثل، کبھی فرمایا للناس من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں دیں، تذکرے کیے، ظالموں کے تذکرے، غاصبوں کے تذکرے کیے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان پھر بھی ماننے کے لیے تیار۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔